واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک جملہ بھی ہے اور بڑا امید افزا بھی ہے۔ امید افزا، کوئی عمل کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، بالکل چھپا چھپا کے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ لکھا جا رہا ہے نہیں لکھا جا رہا ہے، اس محنت کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا۔ یہ جملہ احمد واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو ہی نہیں دیکھتا، وہ تمہارے ارادوں سے بھی آگاہ ہے کہ ظاہر میں جو عمل نظر آ رہا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں میرے لیے کتنا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا ہے۔ تو خالص عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے، اور اجر ملے گا یا نہیں انسان سوچ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور بزرگوں نے، مفسرین نے اور بزرگوں نے لکھا کہ ہمارا عمل اور اللہ تعالیٰ کا دیا گیا اجر، اس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اور کئی بار آپ کو مثال دی کہ ساری زندگی محنت کر کے کہتا ہے پورا 12 گھنٹے غلامی کرتا ہے، اور رات میں بھی اس کا ذہن مشغول ہوتا ہے پلاننگ میں، صبح یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، پھر بھی کہتا ہے پورا نہیں ہوتا، بل زیادہ آ رہے ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ تو جنت کے لیے اتنا سا عمل کیا، اور ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی راحت اور ایسی سہولتیں کہ انسان تصور نہ کر سکے، یہ اس عمل کے بدلے میں مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں مل سکتا بھائی۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے آواری ٹاور میں اور یہ موون پک میں ایک رات رہ کے بتا دو، پتہ نہیں کتنا 1 لاکھ روپیہ ایک دن کا چارج کر لیتے ہیں۔ آپ حرم شریف میں چلے جاؤ، کتنے پیسے لگتے ہیں رمضان میں؟ 1000 2,000 ریال بھی کسی کمرے کا رینٹ ہوتا ہے، کتنا ہو گیا؟ تو وہ تو 2000 ریال کے بنے کتنے، تو اچھے خاصے پیسے بن گئے۔ اتنی رقم وہ تو تھوڑے دن میں ہی خالی ہو جائے گا یا نہیں؟ تھوڑے دن میں ہی خالی ہو جائے گا، اتنا پیسہ کما۔ تو یہ تو یہاں تو زیادہ محنت کر رہا ہے پھر بھی خالی ہو جاتا ہے تھوڑے دن میں۔ اتنی زیادہ محنت کے بعد حاصل ہونے والے نتیجے سے اچھی سہولت اتنی سی ملتی ہے، محنت اتنی، سہولت اتنی، اور اللہ کا فضل دیکھو، محنت اتنی سی اور سہولتیں نہ ختم ہونے والی۔ کوئی ہے، کوئی موازنہ ہے، کوئی تقابل ہے؟ قربان نہ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ کہ وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ، اس غنی اور اس بے نیاز ذات کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے، غیر محتاج ہے، ہم نے اس کی وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ تو بہرحال ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا، اور اس میں ظالم کو بھی تنبیہ ہے کہ تم کر لو، ابھی تم کو اختیار دیا ہے، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا، ہمارا ارادہ ازلی ہے کہ گرفت نہیں کریں گے، جب ہمارے پاس آئے گا پھر مزہ چکھائیں گے۔ اگر یہ ارادہ نہ ہوتا تو تمہارا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا۔ یہ کئی بار قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم کے لیے فرمایا ہے کہ اگر قلم ازلی نہ چل چکا ہوتا تو تمہارا ابھی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے تو ویسے ہی ہوگا، لیکن اللہ کی گرفت سے تو کوئی نہیں نکل سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمانہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے بڑے سال ہو گئے جی، اس کی تو پکڑ ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے زمانہ۔ تو ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے، بتا رہا واللہ بما تعملون بصیر، کہ سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کہ انفرادی طور پر عمل کرنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے، بما تعملون بصیر۔ تو اس میں دھمکی بھی ہے اور امید بھی ہے، دونوں طرح کے افراد سے خطاب ہے۔